امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے استغفر اللہ کی 40 ڈیز کی سیریز سٹارٹ کی، جس میں آج ہمارا ہے ڈے 14، اور جس میں ہم جانیں گے کہ ہم استغفر اللہ پہ عمل کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم استغفار تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا کیفیت آئے گی جس سے ہم معلوم کر سکیں گے کہ ہم استغفار پہ عمل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ ہود میں فرمایا کہ مجھ سے معافی طلب کرو اور پھر میری طرف رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ پہلے تم مجھ سے معافی مانگو اور پھر میری طرف رجوع بھی کرو، نہ کہ تم مجھ سے معافی مانگ کے گناہوں کی طرف دوبارہ لوٹ جاؤ۔ گناہوں کی اصل چھوڑنا ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اللہ پاک سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اس کے بعد پکا عہد ارادہ کریں کہ ہم وہ گناہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں سورۃ ہود میں، سورۃ نوح میں یہی فرمایا ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کرو اور پھر رجوع کرو، اور پھر سورۃ نوح میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں رزق عطا کروں گا، اولاد عطا کروں گا، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم استغفر اللہ پہ عمل کس طرح کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ پہ عمل تب کیا جاتا ہے جب ہمارے اندر شرمندگی اور ندامت آئے گی اپنے گناہوں پہ۔ جب ہم شرمندہ ہوں گے اللہ پاک سے اپنے گناہوں پہ کہ واقعی میں ہی ہم نے یہ گناہ کیے ہیں اور ہم اپنے رب کے گناہ گار ہیں، اور ہمارے اندر کیفیت کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم استغفار پہ عمل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی کیفیت آپ کے اندر یہ ہوگی کہ جن گناہوں پہ آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگی ہے، ان گناہوں پہ آپ کو شرمندگی ہوگی۔ وہ گناہ جو ہیں ان سے آپ کو نفرت ہو جائے گی، وہ چاہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ کا دل کرے گا کہ آپ وہ گناہ چھوڑ دو، آپ ان گناہوں سے دور بھاگو گے۔ آپ کو وہ گناہوں میں گھٹن محسوس ہوگی۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے استغفار پہ عمل کرنے کی۔ ہم استغفار تو کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن ہم پھر واپس لوٹ آتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف۔ تو استغفار کرنا تو انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، جس طرح ہمارے صحابہ نے بنایا، جس طرح ابھی ہمارے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے جو نیک مال کرتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے زندگی میں استغفار کو حصہ بنایا تھا۔ اس طرح ہمیں بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، لیکن صرف استغفار کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا بھی معنی رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ استغفار کرو، معافی طلب کرو، اور پھر میری طرف رجوع بھی کرو۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف آئے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرے، نہ کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف جائے۔ اللہ پاک انسان سے اس آیت کے ذریعے یہی فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف بھی رجوع کرو، تم گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹو، تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف واپس آؤ، تم اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم استغفار کرے ہو، میں تمہارا قبول کروں گا، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، تمہیں معاف کروں گا، لیکن تم میری طرف رجوع کرو۔ اللہ پاک بھی بار بار بندے کو ہر جگہ یہی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے معافی طلب کرو اور میری طرف رجوع کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے انسان کو نعمتیں بھی بتائی ہیں کہ تمہیں میں کیا کیا نعمتیں عطا کروں گا، تمہیں رزق عطا کروں گا، اور تمہیں اولاد عطا کروں گا، آسمان سے بارش عطا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کے لیے سب سے کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا نا، جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بارش کے لیے استغفار کیوں کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں بارش کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، کہ استغفار کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں بارش برساؤں گا، تو میں استغفار کے ذریعے بارش کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ وہ بارش نہیں آتی تھی، بارش کے پانی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، بہت قلت ہو جاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کثرت سے استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں بارش کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، کہ میں استغفار کر رہا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں کہ اللہ پاک آسمان سے بارش اتارے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ بارش کے لیے بھی استغفار کرتے تھے، صحابہ بارش کے لیے بھی استغفار کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخشش جن کی اللہ پاک نے کی ہوئی ہے، جن کے سر پہ کوئی گناہ نہیں، جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ ہر گناہ سے وہ پاک کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بھی کہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کثرت سے استغفار کرو، بے شک میں بھی دن میں 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے تو سر پہ کوئی گناہ نہیں، وہ تو اللہ پاک کے محبوب ہیں، پھر بھی وہ بھی استغفار کرتے تھے۔ تو کیا ہمیں استغفار کرنا ہماری زندگی میں ضروری نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں بھی استغفار کرنا بہت ضروری ہے،
جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، دن میں 70 بار سے کئی مرتبہ زیادہ استغفار کرتے تھے۔ کوئی صحابی تھے جن کو عزت کی کمی ہوتی تھی، وہ استغفار کرتے تھے۔ کوئی صحابی تھے جن کو اولاد کی کمی تھی، بیٹوں کی تھی۔ ایک صحابی تھے جن کے پاس بیٹے نہیں تھے، اولاد ہی نہیں تھی، تو انہوں نے کثرت سے استغفار کیا تھا، پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹا نوازا تھا، استغفار کی مدد سے نوازا تھا۔ اور یہ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں وعدہ بھی کیا، رزق بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، آسمان سے بارش بھی برساؤں گا، تمہارے لیے نہریں بھی بہاؤں گا، ہر چیز کا اللہ پاک نے وعدہ کیا، اور وہ تو اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے۔ استغفار کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سارا ہر چیز کا دار و مدار نا آپ کی نیت کے اوپر ہے، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت کیا ہوگی۔ نیت صاف ہوگی، نیت اچھی ہوگی، تو وہ کام بھی عمل ہم کریں گے، تو ہمارا وہ کام بھی ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ مشہور واقعہ کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے گھر رزق کی بہت کمی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ پھر ایک آتے ہیں شخص، وہ کہتے ہیں میرے گھر اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کرو۔ ایک آتے ہیں، وہ بارش کا شکایت کرتے ہیں کہ بارش نہیں آ رہی اور پانی کی بہت قلت ہے، تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ ہر چیز کا حل استغفار میں ہی کیوں بتاتے ہیں، ہر چیز کا حل استغفار میں ہی کیوں نکالتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، وہ تمہیں اولاد مال سے نوازے گا، رزق سے نوازے گا، اور آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ مطلب کہ انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ نوح کی آیت کا حوالہ دے کے کہا، اور وہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ اگر تمہیں اولاد کی، رزق میں، مال میں برکت چاہیے، آسمان سے بارش چاہیے، تو تم کثرت سے استغفار کرو۔ ان کے پاس کوئی بھی آتا تھا تو وہ ان کو استغفار کا کہتے تھے۔ لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ استغفار کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور جب آپ عمل کرتے ہو تو آپ کو عمل کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو چاہیے نا کہ مجھے ایک کوئی سائن ملے کہ میں عمل کر رہی ہوں تو میرے اندر واقع میں ہی استغفار کی قبولیت ہو رہی ہے، تو وہ ایک سائن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور آپ کی دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دو سب سے بڑی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ پاک کی۔ دل کی سختی کے مطلب آپ کے لیے، لوگوں کا لیے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل میں جو غلط خیالات، غلط چیزیں دوسروں کو نقصان، شر پہنچانے والی ہوتی ہیں، وہ آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور آپ کا جو دل ہے وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، آپ کی سوچ بھی گناہوں کی طرف نہیں جاتی۔ تو استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کریں، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل آپ کریں گے تو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ کہ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں کے منہ سے کہ ہر چیز نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کو کامیابی چاہیے وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت فائدے والی ہے یا نقصان والی ہے، کسی کو شر پہنچانے والی ہے یا کسی کو فائدہ دینے والی ہے، تو ہر کام نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو استغفار بھی نیت پہ ہی، ایسے ہی استغفار بھی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس لیے کر رہے ہو۔ آپ کی نیت صاف پاک ہوگی تب ہی استغفار بھی کام کرے گا، استغفار بھی عمل میں آئے گا۔ آپ جس چیز، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا وہ کام میں کامیابی تب ہی حاصل ہوگی جب آپ کی نیت اچھی ہوگی۔ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت سے کریں اللہ پاک سے استغفار، تو وہ آپ کو ضرور آپ کی وہ دعا سنے گا۔ اور جب آپ عمل کریں گے نا اس چیز پہ کہ میری نیت صاف ہوگی، تو استغفار اللہ پاک قبول کرے گا۔ اس چیز پہ آپ عمل کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ کس طرح عمل، کس طرح کرنا ہے؟ نیت صاف کر کے، بس اس پہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ میں نے آج آپ کو عمل کا طریقہ بتایا کہ استغفار پہ اس طریقے سے عمل کریں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، اور بہت سے ہمارے بزرگ، نیک بزرگ ہیں جنہوں نے عمل کیا اور اپنے واقعات بھی بتائے، جو کافی واقعات بکس میں موجود بھی ہیں استغفار کے حوالے سے۔ تو ویسے ہی آپ بھی ویسے ہی عمل کریں تو استغفار آپ کا کام آئے گا، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات آسان کریں، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔